پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں عائشہ نام کی لڑکی رہتی تھی۔ اس کی زندگی بالکل نارمل تھی جب تک کہ اس کی پڑوسن شکیلہ اس سے جلن محسوس کرنے نہ لگی۔ لوگ کہتے تھے کہ شکیلہ کالا جادو کرتی ہے، لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایک دن عائشہ اچانک بیمار رہنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی، رپورٹس نارمل، لیکن اس کی حالت روز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ رات کو اسے عجیب خواب آنے لگے۔ وہ دیکھتی کہ کوئی کالی چادر اوڑھے عورت اس کے کمرے کے کونے میں کھڑی ہے، بس اسے گھور رہی ہے۔ پھر ایک رات عائشہ نے آنکھ کھولی اور وہ خواب سچ بن چکا تھا۔ کونے میں وہی کالی چادر والی عورت کھڑی تھی، اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا تھا۔ عائشہ نے ڈر کے مارے کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا۔ صبح ہوئی تو اس کے بال تکیے پر جھڑے ہوئے ملے، جیسے کسی نے زور سے کھینچ کر نکالے ہوں۔ اب اس کے گھر والوں کو بھی شک ہونے لگا۔ انہوں نے ایک بزرگ کو بلایا جو جادو اور تعویذ کا کام کرتا تھا۔ جیسے ہی بزرگ نے گھر میں قدم رکھا، اس کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہاں کچھ رکھا ہوا ہے زمین کے اندر۔ سب نے مل کر گھر کے آنگن میں کھدائی شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک پرانی سی کپڑے کی گٹھڑی ملی۔ جب اسے کھولا گیا، اندر سے نکلا عائشہ کے بال، اس کی تصویر اور کچھ کالے دھاگے اور عجیب سی چیزیں۔ بزرگ نے فوراً سمجھ لیا یہ کالا جادو ہے اور بہت مضبوط ہے۔ اس رات وہ وہیں رک گیا۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی، گھر کے دروازے اپنے آپ زور زور سے بند ہونے لگے۔ ہوا تیز ہو گئی، لیکن باہر بالکل خاموشی تھی۔ اچانک عائشہ چیخنے لگی۔ سب دوڑ کر اس کے کمرے میں گئے۔ وہ ہوا میں اٹھ رہی تھی، اس کی آنکھیں پوری کالی ہو چکی تھیں اور اس کی آواز اس کی اپنی نہیں تھی۔ ایک بھاری عجیب سی آواز نکلی، اسے بچا نہیں سکتے، یہ اب ہماری ہے۔ بزرگ نے زور زور سے دعا پڑھنا شروع کی۔ اچانک کمرے کے کونے میں وہی کالی چادر والی عورت نظر آئی۔ اس بار اس کا چہرہ دکھا۔ وہ شکیلہ تھی، لیکن اس کی آنکھیں بالکل انسانی نہیں تھیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور پھر ہوا میں غائب ہو گئی۔ اگلے دن عائشہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن شکیلہ اپنے گھر میں مردہ ملی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں پوری کالی ہو چکی تھیں۔